نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيم، والشكر لمن أرحم من كل رحيم. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. استغفر الله من كل ذنب، استغفر الله. ذنب وخطيئة وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي ربي جل الله. عرض غلام فقیر ہے رحمت اللہ علیہ. داخل رحمتوں ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا. حسبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. صلی اللہ علیہ بندہ فقیر دو جہاں میں آپ کا ہے غلام زار یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ تیرے نام میں پاک پر میں قربان میرے مولا. تیرے نام میں پاک پر میں قربان میرے مولا. کروں تجھے میں تصدق میری جان میرے مولا. کروں تجھے میں تصدق میری جان میرے مولا. حق شکریہ کا تیرے کیوں کر ادا مجھ سے. حق شکریہ کا تیرے کیوں کر
کر ادا ہو مجھ سے جو کیا ہے مجھ پر احسان میرے مولا، جو کیا ہے مجھ پر احسان میرے مولا، دم تیری بخشش ہے جسم جان تن پر، دم تیری بخشش ہے جسم جان تن پر، دم میں میرا تو ہے نگہبان میرے مولا، دم میں میرا تو ہے نگہبان میرے مولا، دنیا میں تجھ سے بڑھ کر ہے کون دوست میرا، دنیا میں تجھ سے بڑھ کر ہے کون دوست میں، اول سے تاباخر ہر حال میرے مولا، اول سے تاباخر ہر حال میرے مولا، جو دوست ہیں غنی کے رحمت اللہ تعالی علیہ، جو دوست ہیں غنی کے مشکور ہیں تیرے سب، جو دوست ہیں غنی کے مشکور ہیں تیرے سب، ہو ان پہ نگہ رحمت ہر آن میرے مولا، ہو ان پہ نگہ رحمت ہر آن میرے مولا، تیرے نام پاک پر میں قربان میرے مولا، کروں تجھ پہ میں تصدق ہر آن میرے، کروں تجھ پہ میں تصدق میری جان میرے مولا۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 ورس نمبر 165 کا ایک حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عم نوالو نے ایمان والوں کی ایک شان، ان کی ایک خوبی، کئی خوبیوں میں سے ایک خوبی جو بہت بڑی خوبی ہے یہ بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ سے شدید محبت ہے۔ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہیں، یعنی شدت رکھتے ہیں۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں انہیں اپنے رب سے، خالق سے، مالک سے، جو رؤوف و رحیم ہے، قادر و قدیر ہے، سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، اس سے جو محبت ہے وہ شدید ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اللہ کے لیے اشد محبت رکھنے والے ہیں اہل ایمان، یعنی ان کی محبت اللہ سے رسمی نہیں ہے، رسمی یعنی یوں ہی نام کو نہیں، نام کی محبت نہیں ہے، کام کی محبت ہے، یعنی پکی محبت کہ پھر اللہ کی مرضی کے آگے اور اللہ کی محبت کے مقابل کوئی محبت نہیں سمجھتے۔ یہ خصوصیت بتائی اللہ نے ایمان والوں کی۔ ہر مسلمان اپنے دل کو ٹٹولے، کھنگالے کہ کیا میرے دل میں ایسی ہی محبت ہے اللہ کے لیے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ، مبارک ہو، نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرے اور کوشش کرے کہ اللہ کی ذات پاک کے ساتھ اس کی محبت کا معیار ایسا ہو جائے کہ کسی اور کی محبت اللہ کی محبت کے مقابل نہ ہو، جو ہو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے واسطے سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی محبت کے لیے دوسرے سے محبت ہو۔ جہاں اللہ کی محبت ہو کسی اور سے محبت میں تو اس سے محبت رکھے، اور جہاں اللہ کی محبت نہ ہو تو اس کی محبت کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ کہ جس میں اللہ راضی وہی اچھا ہے، مرضی مولا از ہم اولا۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا بھی فیصلہ یہی ہے۔ آپ سنیں گے احادیث میں کہ ایک دوسرے سے محبت وہ بھی اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ بندے مجھ سے محبت کریں اور میری محبت کے لیے اپنے جیسوں سے محبت کریں۔ بندہ بندے سے محبت کرے اللہ کے لیے، رضا الہی کی خاطر۔ ایک محبت ہے حقیقی، یہ وہی ہے جو ابھی اس وقت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی محبت۔ میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں یہ فرمایا، محبت رکھ تو اے دل بس خدا سے، اٹھا لے اپنی الفت ماں سوا سے۔ محبت رکھ تو اے دل بس خدا سے، اٹھا لے اپنی الفت ماں سوا سے، اللہ کے سوا۔ اب اللہ کے سوا کا معنی یہ ہے کہ جس میں اللہ کی محبت نہ ہو، وہاں سے محبت اٹھا لے۔ ہاں، اگر اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے کسی سے محبت کی جائے تو وہ محبت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو حقیقی محبت تو اللہ کی محبت ہے، اور ایک محبت ہوتی ہے مجازی، دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے عام طور پر، تو وہ اللہ کے لیے تو نہیں ہوتی، وہ تو اپنے نفس کے لیے ہوتی ہے، اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جو محبت اللہ کی خوشی کے لیے ہو کہ اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ محبت بڑی قبول ہوگی، تو اگر کسی بندے سے بھی ایسی ہی محبت رکھی جائے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشی کے لیے ہو، تو وہ محبت اللہ ہی کے لیے کہلائے گی، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ مطلب کے لیے تو ہر ایک کسی سے محبت کرتا ہے، یعنی خود غرضی کے لیے، پھر وہ محبت دو طرفہ بھی چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں محبت کروں، دوسرا بھی محبت کرے۔ لیکن جب اللہ کے لیے کسی سے محبت کی جائے
تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرا محبت کرے یا نہ کرے، بلکہ محبت کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں، اسے مجھ سے محبت ہو یا نہ ہو، مجھے جو اس سے محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہو، کافی ہے، کافی ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اشد ہیں وہ اللہ کی محبت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل کے اندر موجیں مارتی ہے، امٹ امٹ کے آتی ہے، اور اللہ کی محبت کے سامنے وہ اس کی مخالف کو نہیں دیکھتے، بس اللہ کی محبت کو سامنے رکھتے۔ ہاں، جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بندے سے محبت کرے گا تو پھر وہ محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہو جائے گی۔ میرے جد امجد مولانا غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، غلام رحمۃ اللہ علیہ، غلام اللہ والوں کی محبت، سمجھنے کی بات ہے، غلام اللہ والوں کی محبت ملا دیتی ہے ایک دن خود خدا سے، سبحان اللہ۔ کہ اللہ والوں سے جو محبت رکھی جاتی ہے نا، تمام اللہ والوں نے یہی فرمایا، بڑے بڑے اولیاء اللہ، حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے جیسے، حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کے جیسے، حضرت سلطان مشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے جیسے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جیسے، حضرت سید مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری کے جیسے، حضرت لال شہباز قلندر عثمان مروندی کے جیسے، حضرت سلطان عارفین سلطان باہو کے جیسے، چند نام لیے میں نے، چند نام تو بہت سارے ہیں، اگر اولیاء اللہ کے خالی نام لیتا رہوں تو جمعہ پورا ہو جائے اور تقریر کا موقع ہی نہ ملے، صرف انہی کے نام لینے میں جمعے کا وقت گزر جائے، اتنے اللہ والے ہیں۔ میں نے تو مثال دینے کے لیے چند نام لے لیے کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ یہ جتنے اللہ والے ہیں ان سب کی تعلیمات کا محور و مرکز یہ ہے کہ اللہ والوں کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمجھ گئے آپ؟ سب اولیاء اللہ، اہل اللہ، ان سب کی تعلیمات یہی ہے کہ جو لوگ اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں وہ دراصل اللہ ہی کی محبت ہے۔ ان سے محبت کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ کے نزدیک ہے، تو اللہ کی ذات تو آ گئی نا بیچ میں، اللہ کا نام تو آ گیا نا بیچ میں، یعنی اللہ کا حوالہ تو آ گیا، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، تو یہ نسبت آ گئی کہ ان سے جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جب بندہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کسی سے تو پھر اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ سے بڑی شدید محبت ہے، احادیث شریفہ میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں جو میں آج کے جمعہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے، سنن ابو داؤد جامع ترمذی میں موجود ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی حدیث، کیا فرمایا؟ من احب للہ وابغض للہ وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھو اس بات کو،
کیا فرمایا حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے تو میں نے یہ بات جو کی اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی محبت ہو اور اللہ ہی کے لیے بندوں سے محبت ہو تو وہ اللہ کی محبت بن جائے گی، کیونکہ اللہ اسے خوش ہوگا۔ اب یہ جو حدیث شریف آپ سن رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں اس میں؟ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم رحمت العالمین شافی المذنبین علیہ تحیۃ و تسلیم، من احب للہ، جس نے محبت کی کسی سے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے محبت کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، رسپانس کی، وہ تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے محبت کی۔ اللہ کی محبت میں ادلا بدلا نہیں ہوتا، ادلا بدلا ہوتا ہے دنیا میں، یہ مجھے دے گا تو میں اس کو دوں گا، یہ میرے سے بات کرے گا تو میں اس سے بات کروں گا، اس سے مجھے یہ ملے گا تو پھر مجھ کو بھی اس سے یہ ملے گا، یہ ہوتا ہے ادلا بدلا۔ اللہ کی محبت میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کے لیے محبت کرو، کوئی تمہیں کچھ دے کہ نہ دے، تم تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا، ختم۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ، کیا کبھی آپ کسی گداگر کو، بھیک مانگنے والے کو، اس کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھتے ہو تو کیا آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ بھی مجھے دے گا؟ جواب مانگتا ہوں آپ سے، نہیں۔ یا آپ اس سے مانگتے ہو یہ میں نے تجھے دیا کل تو بھی مجھے دینا؟ نہیں نا، نہیں نا، یہی دستور ہے، آپ دیتے ہو آگے بڑھ جاتے ہو بس۔ وہ تو 50 سے مانگے گا، مگر کیا کبھی آپ اس سے یہ تقاضا کرتے ہو کہ یہ جو میں نے تجھے آج دیا نا کل لوں گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیا آپ کے دل میں خیال ہوتا ہے میں نے تو اللہ کے لیے دیا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دیا ہے، اس سے مجھے کیا لینا؟ یہ ہوگی اللہ کی محبت کہ وہ جواب اور بدلہ نہیں چاہتی۔ کیوں؟ کہ جواب بدلہ تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اجر و ثواب تو بارگاہ الہی سے ملتا ہے، بندے سے کیا توقع رکھے؟ بندہ بندے سے توقع رکھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں مجھ کو دوران تقریر اس لیے یاد آ جاتی ہیں کہ ان کا فیض ہے جو جاری ہے، جو میں نے سنا، جو میں نے پڑھا، وہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایک خط میں انہوں نے کسی کو تحریر کیا، یہ شعر اشعار کون سے؟ اللہ پہ شاکر ہے وہ ہے اس کا گواہ، اللہ پہ شاکر ہے وہ ہے اس کا گواہ، دیتا ہے وہی رزق وہی عزت و جاہ، بندہ بندے سے توقع رکھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بندہ بندے سے توقع کیوں رکھے؟ بندہ اگر بندے کو کچھ دے بھی تو توقع اللہ سے رکھے کہ اس کی جزا، اس کا صلہ باری تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ وہ وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے، اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا بندے کو دو تو بندے سے بھی مانگو، نہیں۔ یہ تو بندے کا اپنا کام ہے کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے وہ بھی تم سے محبت کرے اللہ کے لیے، یہ آپس میں ایک دوسرے کا کام ہوتا ہے۔ مگر جو اللہ کے لیے محبت کرے وہ اللہ ہی کے لیے کرے، اس کو کہتے ہیں فی سبیل اللہ محبت، جس میں کوئی غرض لالچ دنیا کے حوالے سے نہ ہو۔ یہ فی سبیل اللہ محبت اہل اللہ کا کام ہے۔ میرے تایا حضرت صاحبزادہ بشیر احمد مخفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، قلم بھی دیا تھا۔ ان کا ایک لکھا ہوا شعر میں نے پڑھا کہیں، خوبصورت شعر ہے۔ انہوں نے لکھا کہ محبت تو کہتے ہیں سب، محبت تو کہتے ہیں سب، اور محبت کو مرد خدا چاہیے۔
فرمائے محبت کہنا یہ تو سب کے لیے بڑی آسان بات ہے، آسان لفظ ہے محبت، 4 حروف ہے، میم ہا با تا، ہو گئی محبت۔ محبت تو کہتے ہیں سب، محبت کو مرد خدا چاہیے۔ فرمایا یہ مرد خدا کا کام ہے کہ وہ صحیح معنوں میں محبت کرے، اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے شروع کی ابھی، کیا فرمایا؟ من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور اگر کسی سے ناراضگی کی، بغض کیا تو اللہ کے لیے۔ یعنی اللہ کو اگر اچھا نہیں لگتا فلاں سے محبت تو پھر نہ کرے۔ جو اللہ کا دشمن ہو، جو اللہ کی توہین کرتا ہو، اس سے محبت کا کیا فائدہ ہے؟ جس سے اللہ خوش ہو اس سے محبت کرے۔ تو محبت کرے اللہ کے لیے، ناراضگی رکھے اللہ کے لیے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہو، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں میں۔ من احب للہ واعطى للہ ومنع للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض یا ناراضگی کی اللہ کے لیے، جس نے کسی کو کچھ دیا، عطا کیا اللہ کے لیے کہ اللہ خوش ہوگا۔ جہاں خرچ کرنے میں اللہ کی رضا معلوم ہو وہاں دو، اپنے جیب سے دو، جتنا توفیق ہو اتنا دو۔ کیوں؟ کہ تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے گا، تو دو اللہ کی راہ میں۔ من اعطى للہ ومنع للہ، فرمایا اور جس نے منع کیا اللہ کے لیے۔ یعنی اگر یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں یہاں دوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کو پسند نہیں ہے دینا، تو نہ دے، روک لے اپنے ہاتھوں کو۔ جیسے کسی ایسے کام میں جو خلاف شرع ہو، حرام کام میں، حرام بات میں، حرام جگہ میں، وہاں پیسہ نہ لگائے۔ کیوں نہ لگائے؟ کہ سوچ لے کہ اللہ راضی نہیں ہوگا، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے مال کو میری پسندیدہ جگہ میں لگاؤ، ناپسندیدہ میں نہ لگاؤ، تو ہاتھوں کو روک لے، نہ دے۔ اب سمجھ گئے آپ حدیث کو؟ من احب للہ وآتى للہ وابغض للہ ومنع للہ۔ اب نتیجہ کیا بتایا اس کا؟ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا معلوم ہوا؟ اب ایمان کامل ہوا ہے، ورنہ تو سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اچھی بات ہے کہو، سب اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں کہو، مگر حضور فرما رہے ہیں ایمان کامل تب ہوگا جب ان پر عمل ہوگا، ان 4 باتوں پر۔ محبت اللہ کے لیے، ناراضگی اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے، فرمایا اس کا ایمان کامل ہے۔ صحیح مسلم شریف احادیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، نام آپ نے سنا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد جس کی ابھی آپ نے حدیث سنی، جامع ترمذی جس کی آپ نے حدیث سنی، سنن ابن ماجہ، یہ سب احادیث کی سیاہ ستہ کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ مسند امام احمد سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ اب صحیح مسلم شریف کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سن لیجئے آپ، تاکہ آپ کا دل خوش ہو کر جائے یہاں سے، جاتے وقت آپ کے دل میں خوشی ہو کہ ماشاءاللہ ہم نے کیا اچھی بات سنی۔ اب حدیث یہ ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، بڑے مشہور صحابی ہے نا، وہ فرماتے ہیں ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد الله له على مدرجته ملكا۔ ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی سے، دینی بھائی ہے نا،
دینی بھائی، اسلامی بھائی، اس سے ملاقات کی خواہش کی، ارادہ کیا بستی میں جانے کا۔ وہ دوسری جگہ رہتا تھا، یہ کسی اور جگہ رہتا تھا۔ جیسے آپ ایک علاقے میں رہتے ہو اور کوئی آپ کا دینی بھائی دوسرے علاقے میں رہتا ہو اور آپ اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے ملا اس سے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی شکل میں ملتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا یار وہ انسان کی صورت میں ایک فرشتہ تھا، یہ محاورہ ہے، تو حقیقت میں فرشتہ آ سکتا ہے انسانی صورت میں تمہاری تسلی کے لیے، تمہیں کوئی ہدایت دینے کے لیے، تمہیں کوئی تعلیم دینے کے لیے۔ کوئی جن بھی ہو سکتا ہے، مسلمان جن انسانی شکل میں آ سکتا ہے، کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ بندہ جا رہا تھا دوسرے علاقے میں، دوسری بستی میں، اپنے ایک دوست، اپنے ایک دینی بھائی سے ملنے کے لیے، تو ایک انسانی شکل میں فرشتہ اس کو ملا۔ اب یہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، اس نے تو سمجھا انسان ہے میری طرح، مجھے ملا، الیک سلیک ہوئی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، قالا اینا تریدو، کہاں کا ارادہ کیا تم نے، کہاں جا رہے ہو بھائی آپ؟ وہ جو راستے میں ملا وہ پوچھ رہا ہے اس سے، کدھر جا رہے ہو؟ قالا اریدو اخالی فی حاذل قریتی، اس نے کہا کہ میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ اس بستی میں رہتا ہے، میرا دینی بھائی ہے، میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان ہے، ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير انی احببته فی اللہ، اس نے کہا کہ کیا تیرا کوئی اس پر کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں تو اس کے پاس جا رہا ہے؟ یعنی کیا اس نے کوئی تمہارے لیے کوئی ایسی خدمت کی، کبھی کوئی تم کو کچھ اتنا کچھ دیا ہو کہ آج تم اس کا لوٹانے کے لیے احسان وہاں جا رہے ہو؟ اس سے یہ پوچھا اس نے، یعنی انسانی شکل میں جو فرشتہ تھا اس نے کہا لا غیر انی احببت فی اللہ، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کی محبت میں جا رہا ہوں اس کے پاس، اینڈ نتھنگ، اور کچھ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچ لو سوچ لو، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس نے کہا میرا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے بھائی، نہ اس نے مجھے کچھ دیا تھا، نہ میں نے اس کو کچھ دیا، نہ میرا اس پر کوئی احسان۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا تمہارا کوئی اس پر احسان ہے جو اتارنے کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں، میرا اس پہ کوئی احسان نہیں، اس کا مجھ پہ بھی کوئی احسان نہیں، میں تو صرف اللہ کی خوشی کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب اس بندے نے، شخص نے کیا کہا؟ فرشتے نے، اس نے کہا قال فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، فرشتے نے کہا کہ میں تیری طرف اللہ کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تجھ سے بھی ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ بس یہ پیغام پہنچا دیا فرشتے نے۔ یہ تو سمجھ رہا تھا میرے جیسا کوئی بندہ ہے، مگر وہ فرشتہ تھا، حضور فرماتے اللہ کی طرف سے آیا تھا، ملک، فرشتہ، اینجل، وہ آیا اور اس نے آ کے پیغام پہنچا دیا کہ اچھا تو اللہ کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس، اللہ کے لیے ملنے کے لیے، تو پیغام لایا ہوں تیرے لیے اللہ کی طرف سے، یہ پیغام لایا ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ تو اس سے اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے، ہاں، نہ تیرا کوئی لینا نہ دینا۔ بھائی آج کل تو لیے دے بغیر محبت ہوتی نہیں، آج کل تو لینا دینا ہی تو چلتا ہے، اس نے دیا ہم بھی دیں گے، اس نے نہیں دیا ہم بھی نہیں دیں گے۔ آج کل تو یہ محبت ہے، اس کا نام محبت ہے؟ نہیں، محبت تو وہ ہے جو میں نے کہا کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے۔ مجھ کو یہ بتاؤ، اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے نام میں نے لیے آپ کے سامنے، چند نام لیے، ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ کا ولی ایسا گزرا جس نے کہا ہو کہ مجھے کوئی دے گا تو میں محبت کروں گا؟ نہیں، اس نے تو اللہ کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ آنے والا میری زبان بولتا ہے یا کوئی اور زبان، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا آنے والا میرے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، میرا گرائی ہے یا نہیں۔ کیا اولیاء اللہ بھی کبھی یہ دیکھتے ہیں؟
کبھی سنا آپ نے ہسٹری میں، تاریخ میں، کہ اولیاء اللہ نے اپنے پاس آنے والوں کو صرف اس لیے محبت دی ہو کہ تم میری زبان سے تعلق رکھتے ہو، تم میرے گاؤں سے تعلق رکھتے ہو، یا تم میرے شہر سے، میرے ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ نہیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ تم میرے اللہ سے تعلق رکھتے ہو، تم میرے رب سے تعلق رکھتے ہو، تم میرے خالق سے تعلق رکھتے ہو، میرے مالک سے تعلق رکھتے ہو، تو تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، بس۔ یہ میرے والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ والوں سے جب ملو تو اللہ کے لیے ملو۔ تو وہ شعر یہ پڑھا کرتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں حال کیا ہے؟ کون ملتا ہے فقیروں سے خدا کے واسطے؟ فقیروں سے مراد اللہ والے، یہ بھیک مانگنے والے نہیں۔ ہم عرف عام میں ان کو کہتے ہیں فقیر، مگر ان کی تعریف یا ان کا نام فقیر نہیں، یہ تو گداگر ہے، یہ تو مانگتے، بھیک مانگتے۔ فقیر کہتے ہیں اللہ والے کو، فقراء۔ یہ الفقر فخری، حضور نے فرمایا فقر میرا فخر ہے۔ تو یہ شعر پڑھتے تھے، کون ملتا ہے فقیروں سے خدا کے واسطے، نقش حب کے واسطے یا کیمیا کے واسطے۔ آپ کہو گے ذرا اس کو سمجھا بھی دو، تو سمجھنا یہ کہ فرما رہے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے تو کوئی خدا والا ہی ملے گا، ورنہ زیادہ تر لوگ ملتے ہیں غرض کے لیے، مطلب کے لیے، دنیا کے لیے۔ کوئی جا کر یہ نہیں کہتا ہے کہ حضور، اے حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کی محبت لینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس بیٹھ کر میرے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ نہیں، فرمایا کون ملتا ہے فقیروں سے خدا کے واسطے، نقش حب کے واسطے۔ فرمایا یا تو کہیں گے کوئی تعویذ لینے آیا ہوں، کون سا تعویذ؟ کہ محبوب میرے قدموں میں آ جائے۔ اخباروں میں اشتہار آتا ہے نا، آ جاؤ محبوب آپ کے قدموں میں، یعنی تم عشق مجازی جو کرتے ہو نا، عورت مرد کی محبت، تو چلو تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ جائے گا، یہاں ایسا تعویذ ملتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے نا معاشرے میں۔ تو فرمایا کون ملتا ہے فقیروں سے خدا کے واسطے، نقش حب کے واسطے یا کیمیا کے واسطے۔ کیمیا کہتے ہیں سونے کو، کہ یا تو مال و دولت کی خواہش ہے تو سوچتے ہیں چلو کوئی اللہ والا مل جائے، یا جائیں اس کے پاس جا کر کوئی دعا کروائیں گے، کچھ یہ کرائیں گے۔ کیا دعا کروائیں گے؟ مال مل جائے، دولت مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ بھائی اللہ مل جائے، اس کے لیے کون جاتا ہے؟ اس کے لیے جاؤ نا، کیونکہ وہ تو اللہ والے ہیں، ان کے پاس تو جانا ہی اس لیے چاہیے کہ اللہ مل جائے۔ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ اتنے سارے سوالات کرنے سے ایک ہی سوال کر لو کہ اللہ مل جائے، اللہ ملے گا تو سب مل جائے۔ تو آج کی جمعہ میں نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ لی، آیت کا حصہ، اور ایک حدیث شریفہ بیان کر دی۔ حدیثیں تو بہت ساری ہیں اس معاملے میں اللہ کی محبت کے حوالے سے، کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ کے لیے۔ اگر میں سچ بتاتا ہوں، معاشرے میں اگر اس کو رواج دے دیں نا، عام کر دیں کہ اللہ کے لیے ملا جائے، نہ کوئی غرض ہو، نہ کوئی لالچ ہو، نہ کوئی پلاٹ کے لیے، نہ کوئی کاروبار کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے، اللہ کے لیے، کہ بس اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی کی کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔